بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب لہوف کی آڈیو سیریز جو واقعہ کربلا پر لکھی گئی ایک نہایت معتبر اور معروف کتاب ہے جسے جلیل القدر عالم دین سید ابن طاؤس نے تحریر کیا۔ یہ ہے قسط نمبر 2۔ پچھلی قسط میں ہم نے مصنف کا تعارف اور کتاب کی بنیاد کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں لہوف کے اصل مضامین سے، جن میں امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا، حالات، خطبات، خطوط اور مصائب کا ذکر موجود ہے۔ تو آئیے دل کو حاضر رکھ کر ایمان اور ادب کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری اور ایک قول کے مطابق 3 شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ماہ ربیع الاول 3 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں اور روایات بھی موجود ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ جناب ام الفضل کا خواب اور اس کی تعبیر۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ایک رات پہلے خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بدن اقدس سے ایک گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کے یہاں جلد ایک فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کروں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ ایک دن میں اس مولود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ حضرت نے اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اسی دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچہ کو حضرت کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے ام الفضل ذرا آہستہ، میرا لباس تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں، اے محمد، وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین علیہ السلام پر بھی کیا جائے گا، اور جس طرح حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین علیہ السلام کو بھی اجر دیا جائے گا، اور حسین کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثناء میں آسمانوں کے تمام مقرب فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا کی خدمت میں تعزیت عرض کی، اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض
امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی، اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا نے دعا فرمائی کہ اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین کو قتل کرے، اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جبرائیل کا خبر دینا۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر حضرت اچانک رک گئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے اس زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو شط فرات کے قریب ہے، جس کا نام کربلا ہے، اس سرزمین پر میرے فرزند حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ، ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین علیہ السلام کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت کی، پھر اپنا داہنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوند، محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہے، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا، شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے، اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، آیا اس کے لیے گریہ وزاری کر رہے ہو جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا، اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ایھا الناس، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت، جو میرے محبوب اور میرے گوشے جگر ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان 2 گراں قدر امانتوں کا منتظر ہوں گا، اور میں تم سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو، اور یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی۔ ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم بے رنگ ہوگا، ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخو پکار کریں گے۔ اس پرچم کو اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا، اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روح سیاہ ہو کر پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، یہ مزید بے رنگ ہوگا۔ ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے
قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا، میں ان سے کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد سے ہیں، ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے منحرف نہ ہوئے۔ ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں ہی تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔ اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا اور وہ خوش خوش چہروں کے ساتھ بہشت کی طرف جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ مذکورہ بالا خطبہ تمام ہونے کے بعد مجلس اختتام کو پہنچی، لیکن رسول خدا کا یہ خطبہ اس طرح لوگوں کے گوش گزار رہا اور ہر محفل و مجلس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہوتا رہا۔ لوگوں کی نظر میں یہ بہت اہم مسئلہ تھا اور وہ اس واقعہ کے رونما ہونے کے وقت کے منتظر رہتے تھے۔ معاویہ ابن سفیان ماہ رجب 60 ہجری کو ہلاک ہوا۔ اس کے بعد یزید حاکم ہوا۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس کو حکم دیا کہ میرے لیے تمام اہل مدینہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر بدن سے جدا کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ ولید نے مروان کو طلب کیا اور اس بارے میں مروان کی رائے معلوم کرنا چاہیے۔ مروان نے کہا اس ذلت کو حسین قبول نہیں کریں گے اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور یہی قدرت و طاقت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں فوراً حسین علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا اے کاش میں اس کام کو انجام دینے اور اس ذلت کو اپنے ذمہ لینے کے لیے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ اس کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی، جب صبح ہو تو لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ مجھے بھی دعوت دینا۔ مروان نے کہا حسین کی بات کو نہ مانو اور ان کے عذر کو قبول نہ کرو، بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور فرمایا لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ عورت کے فرزند، کیا تو میرے قتل کرنے کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور اس بات سے تو نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں اور ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ہماری ہی خاطر خداوند کریم نے اپنی رحمت کو لوگوں تک پر وسیع کیا ہے اور ہماری ہی وجہ سے اس رحمت کا اختتام ہوگا۔ لیکن یزید فاسق، شرابی، محترم جانوں کا قاتل، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی رات گزارو اور ہم بھی رات گزارتے ہیں، اور صبح تک تم بھی اس بارے میں خوب سوچو اور ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس مقام خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات تمام کر کے امام علیہ السلام ولید کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا بلکہ برخلاف کام کیا۔ ولید نے کہا لعنت ہو تم پر، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میرے دین و دنیا کا نقصان ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی تمام بادشاہی بھی مجھے مل جائے تو میں حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میں اس کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی حسین کے قتل کو اپنے ذمہ لے۔
اور جب خداوند کریم سے ملاقات کرے تو اس کے اعمال صالح کا پلڑا بہت ہلکا ہو، اس کی بخشش محال ہوگی اور خدا اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام حالات سے آگاہی لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ مروان نے ان سے ملاقات کی اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میری نصیحت کو سنیں تاکہ سعادت پائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تیری نصیحت کیا ہے؟ بتا کہ میں سنوں۔ اس نے کہا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصہ کی حالت میں چلا گیا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر اور درپیش واقعات سے آگاہ تھے، اور انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب غیاث سلطان میں بہت سے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق سے اور امام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، کیوں روتے ہیں؟ جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ آپ پر آئندہ ہونے والے ظلم و ستم ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ تو فقط دھوکے سے زہر دیا جانا ہے، جس کی وجہ سے میری شہادت واقع ہوگی، لیکن کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کی مانند نہیں ہو سکتا، کیونکہ 30,000 کا لشکر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہوں گے، وہ آپ کا محاصرہ کریں گے اور آپ کو قتل کرنے، آپ کا خون بہانے اور آپ کی ہتک کرنے کے لیے، آپ کے اہل بیت کو قیدی بنانے اور آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اور یہی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنی امیہ پر لعنت ہوگی اور آسمان خون برسائے گا اور خاک پھیلائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی مصیبت پر گریا کریں گی۔ علماء محدثین امام حسین علیہ السلام کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی صبح 3 شعبان 60 ہجری کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بقیہ ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذی قعدہ مکہ میں رہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کی کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امر فرمایا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ واہ حسینہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر امام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مگر تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک زنا کار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو، لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں مہلت دی اور اس مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اے عبداللہ، خداوند کریم کے غیظ و غضب سے ڈرو
اور میری نصرت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کی خبر سنی تو انہوں نے سلمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے: اے شیعو، تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا، اور نیز یہ بھی تم جانتے ہو کہ حسین بن علی نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستم کاروں کے شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو اور آج امام حسین علیہ السلام تمہاری نصرت کے ضرورت مند ہیں۔ اگر تم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام کو خط کے ذریعے اطلاع دو، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی و غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام حسین بن علی علیہ السلام، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، حبیب ابن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور بعض دیگر مومنین اور شیعوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا، اور ایک ایسا ظالم خونخوار شخص تھا جس نے امت مسلمہ کی حکومت پر ظلم و ستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا، نیک لوگوں کو تہ کیا اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوا جس طرح قوم سمود دور ہوئی، اور ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجا فرما ہوں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلہ سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے کوفہ سے نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے کہ جن میں 1، 2 یا 3 یا 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط امام حسین علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے، اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن عروہ، سعید بن عبداللہ عنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حسین بن علی، ان کے والد امیر المؤمنین کے شیعوں کی طرف سے۔ بعد السلام، عرض ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ ابن رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار اور آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام۔ اس دوران جن 2 افراد نے یہ خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے امام نے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ابن رسول اللہ، بھیجنے والوں میں سے شبس بن ربیع، حجار بن ابجر،
یزید بن حارث، یزید بن اویم، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج اور محمد بن عمر بن عطارد ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند سے اس موضوع کے بارے میں خیر کی درخواست کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا اور انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ فرمایا، اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فرمایا، اور اس خط میں ان کی درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور اس میں لکھا تھا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم خط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر مہمان ٹھہرایا۔ شیعہ جوک در جوک مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے تھے، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔